بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما كان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ اللہ پاک سورہ انفال میں آیت 33 میں ارشاد فرما رہے اور اللہ ان پر عذاب نازل نہیں کرے گا جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں، اور نہ ہی اللہ انہیں عذاب دینے والا ہے کہ جب وہ استغفار کر رہے ہیں۔ وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولیاءه ان اولیاءه الا المتقون ولكن اکثرهم لا يعلمون۔ اور اللہ ان پر عذاب نازل کیوں نہ کرے جبکہ وہ مسجد الحرام کا راستہ روکتے ہیں، حالانکہ وہ اس مسجد کے متولی نہیں، اور اس کے متولی تو صرف تقوی والے ہیں، لیکن اکثر میں سے اکثر لوگوں کو نہیں جانتے، اکثر لوگ ان کو نہیں جانتے۔ آپ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ رسول رحمت کا وجود امان ہے اور ان لوگوں کے لیے ہے جو مستحق عذاب ہیں، اور دوسرا امان کیا ہے؟ استغفار و توبہ۔ اللہ کی یہ سنت رہی ہے کہ کوئی بھی نبی کسی امت کے درمیان دعوت الی الحق میں مصروف ہو تو اس امت کو مہلت دی جاتی ہے، ان کے جرائم کی پاداش میں فوری عذاب نہیں نازل کیا جاتا۔ تو جتنے بھی سابقہ امتیں ہیں ان کے جرائم ہیں، نادم ہوں اور توبہ استغفار کرتی رہی وہ قومیں، تو وہ اللہ کا عذاب ان سے ٹلتا رہا۔ لیکن اگر ان کے درمیان رسول موجود نہ ہوں اور وہ استغفار کے بجائے جرائم میں مشغول ہوں تو ان پر عذاب نازل کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، جیسا کہ رسول خدا اور دیگر مسلمانوں کی ہجرت کے بعد کفار مکہ کا حال تھا کہ نہ ان میں رسول خدا موجود تھے، نہ وہ استغفار کر رہے تھے، بلکہ وہ مسجد الحرام کا راستہ روکنے جیسے بڑے جرائم میں ملوث تھے، چاچے ان کو قتل و اسیری اور رسوائی جیسے عذاب میں پروردگار نے مبتلا کر دیا۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں کو اللہ کی عبادت کی جگہ کی تولیت نہیں مل سکتی، یعنی وہ ولی نہیں بن سکتے اس جگہ کی جو اللہ کی عبادت کا ہے، وہ اس کے جو متولی ہے وہ کبھی بھی مشرک نہیں ہوگا، بلکہ کون ہوگا؟ ان اولیاءہ الا المتقون۔ مسجد کے متولی تو وہ صرف متقی لوگ بن سکتے ہیں، کیونکہ اسلام میں مساجد اور اسلامی معاشرے کی تشکیل اور تربیت اور تعلیم کے لیے، تبلیغ و احکام اور ابلاغ کے لیے، ایسے اہم امور کام کے لیے اگر مسجد کی تولیت اہل تقوی کے پاس نہ ہو تو وہ اپنے مفادات کے تحفظ میں مسجد کو اپنے حقیقی کردار ادا کرنے سے روک لیں گے، بلکہ اس سے بھی بدتر وہ ان مساجد کو فکری انحراف کا مرکز بنائیں گے، جیسا کہ آج کل آپ کو نظر آ رہا۔ مساجد کے متولی وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو مسجد کے مقاصد اور اللہ تعالیٰ نے متعین فرمائے کا علم رکھتے ہوں، ان کے پابند ہوں، امامت کے لیے لائق عالم کا انتخاب کرنے والے ہوں، بیان احکام میں امام مسجد کو آزادی دیں، شریعت کے مسلمات کے خلاف کسی کو بات کرنے اجازت نہ دیں، آپس میں اختلاف کر کے عبادت کو گناہ میں بدلنے والے نہ ہوں، علم اور عالم کے خلاف نہ ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام سے منقول ہے، عالم کو جاہل سے انصاف نہیں ملتا، عالم کو جاہل سے انصاف نہیں ملتا۔ مسجد کے آداب اور حقوق سے آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے وہ قابض رہنا چاہتا ہے۔ جو ایسا انسان ہے جو عادل نہیں ہے وہ متولی اسی لیے نہیں ہو سکتا۔ اور مولا احمد تقیان فرماتے ہیں اس آیت کی روشنی میں ایک حدیث ہے، کان فی العز امانان من عذاب اللہ وقد رفع احدکما فدونکم الاخر فتمسکوا بہ۔ دنیا میں عذاب خدا سے دو چیزیں باعث امان تھیں، ایک ان میں سے اٹھ گئی مگر دوسری تمہارے پاس موجود ہے، لہذا اسے مضبوطی سے تھامے رکھو۔ وہ امان جو اٹھا لی گئی وہ کیا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور وہ امان جو باقی ہے وہ کیا ہے؟ توبہ و استغفار ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ نے فرمایا ہے اس آیت میں کہ تم دو چیزیں امان دیتے ہیں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اور اللہ ان پر عذاب نازل نہیں کرے گا جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں، اور نہ ہی اللہ انہیں عذاب دینے والا ہے جب تک وہ استغفار کر رہے ہوں۔